بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آج کی ایپیسوڈ میں جو ہمارے گیسٹ ہیں کفایت حسین صاحب. کفایت حسین صاحب کا میں مختصر سا تعارف دے دیتا ہوں اور اس پوڈ کاسٹ کا پرپس بھی آغاز میں بتا دیتا ہوں. جب آپ اس پورے پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کی لائف میں کیا ویلیو ایڈ ہوگی. کفایت حسین صاحب بنیادی طور پہ ایک ری ہیب سینٹر کو رن کرتے ہیں اور یہ پچھلے کئی سالوں سے اس شعبے سے منسلک ہیں. آج ان کو اس پوڈ کاسٹ پہ دعوت دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان سے یہ جانا جائے کہ لوگ بنیادی طور پر نشے کی طرف کیوں راغب ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ جو مختلف قسم کے خطرناک نشے کرنے لگتے ہیں ان کا علاج کیسے ممکن ہوتا ہے اور وہ دوبارہ نارمل زندگی میں کیسے واپس آتے ہیں. ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیے گا. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کفایت صاحب میں چاہوں گا کہ ویسے تو میں نے آپ کا تعارف کرا دیا ہے, آپ مختصراً اپنا تعارف خود دیں اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی میرا نام کفایت حسین ہے اور میں ڈرگ ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ ہوں, دا نیو لائف کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں. اچھا, کتنے عرصے سے وابستہ ہیں آپ اس شعبے سے؟ دا نیو لائف گزشتہ 15 سال سے ہمارے اسلام آباد میں ہم ڈرگ ایڈکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کے مشاہدے میں کیا ہے کہ بنیادی طور پہ لوگ نشے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جب لوگ آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو فیملی یا پیشنٹ خود بنیادی وجہ کیا بتاتا ہے کہ میں نشے کی طرف کیوں لگا؟ بہت سی جو نوجوان ہیں خاص طور پہ جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی ہسٹری دیتے ہیں تو اس کے ڈفرنٹ وجوہات ہوتی ہے. اس میں جو زیادہ تر جو نوجوان ہیں اس میں ایکسپیریمنٹ جو ہے نا, بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی نشے کو ایکسپیریمنٹ کریں گے یا اس کو شروع کریں گے اور اس سے ایک لطف اندوز ہوں گے اور پھر اس کو ہم خود ہی چھوڑ دیں گے, لیکن اس میں پھر پھنس جاتے. بہت سے لوگ جو کہ ڈپریشن کی وجہ سے, انزائٹی کی وجہ سے یا پیئر پریشر کی وجہ سے یا گھریلو حالات جھگڑوں کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ایک سکون چاہتے ہیں, تو اس میں بہت سے لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں ان کو ایک سکون ملتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. آنے والے جو مریض ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد بتدریج بتائیں کہ سب سے زیادہ نشہ کون سا کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ پاکستان میں؟ آپ کے پاس تو ملک کے باہر سے بھی پیشنٹ آتے ہیں, یو کے سے, کینیڈا سے, مختلف ممالک سے, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس نشے کو سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ اگر میں پچھلے 5 سال کی بات کروں تو اس ٹائم تو کینابis ایک ٹرینڈنگ نشہ تھا جو ہمارے نوجوان نسل میں تھا, اور اب اس ٹائم جو کہ حالات بتدریج بدلتے جا رہے تو ہمارا جو نوجوان نسل ہے اس میں سب سے جو خطرناک نشہ ہے جو کہ 70% مردوں میں پایا جاتا ہے اور 30% خواتین میں پایا جاتا ہے, اور وہ ہے کرسٹل میتھ ایمفیٹامین. یہ واحد نشہ ہے جو کہ کیمیکل سے تیار کرتا ہے. اس کو ہم اکثر یونیورسٹیز کالجز میں اویئرنیس پروگرام جیسے کہ مارننگ شوز میں ہم بتاتے بھی, اور میڈیکل شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ یوز کرتے ہیں تو 99% چانسز ہے کہ آپ اس کے عادی ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو اس ڈپریشن ہو سکتا ہے, آپ کو اس سے سائیکوسس ہو سکتا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سے نوجوان جو کہ ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یہ پچھلے 1 سال کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو رپورٹ ہو رہے 90% پیشنٹ جو ہے نا وہ آئس ڈرگس کے رپورٹ ہو رہے, اور آئس ہم اکثر بتاتے ہیں کہ آئس پاکستان کا بلکہ دنیا بھر کا سب سے خطرناک نشہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے خطرناک ہے کہ یہ ایکسپائر میڈیسن سے نکالا جانے والا ڈرگ ہے, یہ کوئی پودوں والا نشہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں گے. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ یونیورسٹی کالجز میں پارٹیز کے ذریعے اس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم وقتی طور پہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم خود ہی چھوڑ دیں گے, بآسانی چھوڑ دیں گے. لیکن آئس جیسے خطرناک ڈرگ کو پچھلے کوئی
4-5 سال سے میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے خود آئس استعمال کی ہو اور اس کو خود سے چھوڑ دیا ہو، کیونکہ اس کا جو وڈرول ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ وداؤٹ میڈیکل سپرویژن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑتے بھی ہیں تو اس کے بڑے سخت وڈرولز ہوتے ہیں۔ آپ کو شروع میں جب آپ استعمال کرتے تو آپ کو تو ایک لطف جو ہے نا مزہ ملتا ہے، آپ کو انرجی بوسٹ ہوتی ہے، آپ 72 آورز تک آپ سوتے نہیں ہیں، آپ میں اتنی انرجی آ جاتی ہے جو کہ 200 پلس آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ آئس واحد ڈرگ ہے کہ اگر آپ اس کو پہلی دفعہ یوز کرتے تو آپ کا جو ڈوپامین کا جو کیمیکل ہے وہ 300 پلس بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس لیے آپ اس کو دوبارہ پھر خواہش کرتے ہیں کہ اس کو میں استعمال کروں۔ لیکن اس کو جب آپ استعمال کرتے اور پھر اس کو چھوڑتے تو یہ اس کے بہت سخت وڈرول جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ جب استعمال کرتے ہیں کوئی شخص، جب کوئی نوجوان خاص طور پہ جب پہلی دفعہ استعمال کرتا ہے تو کتنے فیصد چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ نہ کرے، اور کتنے فیصد چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ کرے گا؟ دیکھیے اس ٹائم اگر آئس ڈرگ کی میں بات کروں تو اس ٹائم 99% چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ آئس ڈرگ یوز کر لی ہے تو آپ کو 99% آپ دوبارہ ہی یوز کریں گے، اور اس سے ڈبل مقدار میں یوز کریں گے، کیونکہ جو اس سے آپ کو اتنی خوشی ملی، اتنا ایک سکون ملا، آپ کو ایک انرجی ملی، ٹھیک ہے، تو آپ 2-3 دن تک سوتے نہیں، آپ کو جو کام ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ ڈیمانڈ کروں، اور اسی طرح پھر آپ کی باڈی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ دن بدن بڑھتی جاتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک دفعہ آئس یوز کر لے اور اس کو چھوڑ دے۔ بہت کم نوجوان ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی نے اس کو غلطی سے پلا دیا ہو یا اس نے ایکسپیریمنٹ کر دیا ہو، 1% چانس ہے کہ اس نے دوبارہ نہیں کیا، اور ایسے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک شخص نے اس نشے کا آغاز کر دیا بدقسمتی سے، یہ یقیناً موت کا باعث بھی بن جاتا ہے، بالکل بالکل اسی طرح ہی۔ تو یہ کسی ایک نارمل شخص کو بدترین حالت میں یعنی موت کے دہانے پہ کتنے عرصے میں لا کھڑا کر دیتا ہے؟ اس ٹائم جو ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہو رہے پاکستان میں، جو ہم بار بار بتا رہے کہ آئس سب سے خطرناک ڈرگ ہے، یہ آپ کو چند مہینوں میں، مطلب ایک پہلے ایک ہوتا تھا نا، لوگ چرس یوز کرتے تھے، کبھی کبھی جو ہے نا ان کو مطلب نشہ ہی نہیں سمجھتے تھے، علاج ہی نہیں ہوتا تھا، اور ابھی بھی کچھ لوگ چرس کو نشہ نہیں سمجھتے، علاج نہیں کرواتے، لیکن آئس جیسے جو خطرناک ڈرگ ہے ہمارے پاس ڈاکٹرز خود آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں، کیونکہ وہ خود سے نہیں چھوڑ سکتے۔ آئس جو ڈرگ ہے، میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو صرف انڈر سپرویژن جو سائیکیٹرسٹ ہے، جو آپ کے میڈیکل ڈاکٹرز ہے، جو آپ کو ریہیبلیٹیشن کا ایک پروسیس ہے، جو آپ کو ایک ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے، آپ کو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، تب آپ جا کے آئس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے جیسے کہ کہا کہ ایک آئس ایسا نشہ ہے جو کہ خاص طور پہ نوجوانوں کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، اور دوسرا آپ نے ذکر کیا چرس کا نشہ، جس کو لوگ درجہ ہی نہیں دے رہے نشے کا، تو کیا بتدریج چرس کے جو مریض ہیں وہ جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں آئس کی نسبتاً، یا پھر ان دونوں کو ایک جیسے ہی وقت لگتا ہے؟ جو شروع میں اگر آپ کینابis کا استعمال کرتے ہیں اور آپ یوزر ہیں، بہت سے ایسے نوجوان خاص طور پہ جو KPK سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو نشہ نہیں سمجھتے، ایون کہ کئی فیملیز بھی ہمیں آ کے بتاتی ہے کہ نہیں، اس ہمارے جو بچہ ہے وہ ہیروئن چھوڑ دے، وہ آئس چھوڑ دے، لیکن چرس پی لے، کوئی ایشو نہیں، اس کو ایک نارمل سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم جب ان کو اس کے بارے میں اویئرنس دیتے، گائیڈ لائنز دیتے کہ پاکستان میں اگر آپ کینابس استعمال کرتے ہیں، اس کے 420 کیمیکلز ہیں، آپ کو چرس کی وجہ سے سائیکوسس ہو سکتا ہے، آپ کے بچے کو شیزوفرینیا ہو سکتا ہے، اس کو بائی پولر ہو سکتا ہے، اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو ڈپریشن اور انزائٹی ہو، لیکن یہ موسٹ کامن جو کینابس
جو کہ KPK سے پنجاب کی طرف آتا ہے، جتنی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس میں 100 میں سے 90% لوگ ڈپریشن، انزائٹی اور مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صرف بھوک کے لیے جو ہے نا چرس کا استعمال کرتے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر بھوک کے لیے چرس کا استعمال، اس سے کیا مراد ہے؟ اب اگر آپ دیکھیں تو بہت سے جو پٹھان بھائی ہیں ہمارے، وہ اگر کینابis چرس پی لے تو وہ پورا دمبا کھا جاتے ہیں۔ کفایت صاحب کو میں ذاتی حیثیت میں بھی جانتا ہوں، اور یہ اکثر جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ بڑی تکلیف کے ساتھ ان موضوعات کو میرے ساتھ آف دا کیمرہ بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ نوجوان نسل کے لیے بہت ہی زیادہ یہ جو نشہ آور ادویات ہیں اور کیمیکلز ہیں، یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ مختلف ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، اپنے پلیٹ فارم پہ بھی اس کی آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ نشے کے علاج کے لیے جب آپ کے پاس کوئی شخص پہنچتا ہے کفایت صاحب، تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ وہ اس کو آپ آتے ہی کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور تاکہ سننے والوں کے لیے ذرا یہ آسانی ہو جائے کہ اگر وہ فیصلہ کریں کہ وہ نشے سے نجات چاہتے ہیں تو آپ ان کو پہلا سٹیپ گائیڈ کریں؟ دیکھیں، اگر کسی کا بچہ یا کسی کا پیارا یا خود کوئی نشے کا شکار ہے اور وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں یا اپنے پیاروں کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ضروری تو یہ کہ آپ علاج کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو علاج کا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کر لیں، آپ پیشنٹ کو موٹیویٹ کر لیں اور آپ ایک ریہیبلیٹیشن اتھینٹک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائے جو کہ پروپر رجسٹرڈ ہو، اور وہاں پہ کسی بھی ماہر نفسیات سے، سائیکیٹرسٹ ہے، آپ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے گائیڈ لائنز لے لیں۔ جیسے کہ علاج کے حوالے سے اگر میں گائیڈ کروں کہ پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مریض جب بھی ہمارے پاس آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ڈرگ اسکریننگ پروفائل کرتے ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کون کون سا نشہ یوز کر رہا ہے اور ہم نے کس نشے کا ڈیٹاکس کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا، جو کسی بھی نشے کا ہوتا ہے وہ پین فری ڈیٹاکس ہوتا ہے، کسی قسم کی آپ کو پین نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انڈر سپرویژن میڈیکل ڈاکٹرز کے زیر نگرانی ہوتا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پرسکرائب کردہ میڈیکیشن کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس میں بالکل پین فری ہوتا ہے، اور اس کی ہم باقاعدہ گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی سے کیمیکلز کا خاتمہ ہو، آپ کے وڈرولز ختم ہو جائے، تو آپ کو وہ سکل سیکھنے چاہیے جو کہ آپ نے باہر جا کے اس سے لڑنا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ وہ ہوتا ہے CBT تھیریپی، 12 سٹیپ پروگرام، 10 ٹاسک، 1-on-1 سیشن۔ ہم بچوں کو جو تعلیم دیتے، جو لیکچرز دیتے، جو 1-on-1 سیشنز دیتے، جو سکل سکھاتے، بیسیکلی یہ وہ سکلز ہوتے ہیں کہ باہر جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو دوبارہ سوسائٹی میں جانا ہو، دوبارہ وہی دوست ملے، آپ نے کیسے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے، گھر میں کوئی لڑائی ہو، گھر میں کوئی ٹینشن ہو، آپ کو کوئی تانا دے، آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، ریلیپس کی طرف، ریلیپس سے کیسے بچنا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہے نا اسپرچل تھیریپی کا ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور اسپرچل ماڈل۔ یہ 3 ماڈل ایسے ہوتے ہیں جس میں نشے کا علاج ہوتا ہے۔ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم اسپرچل تھیریپی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جس میں ہمارے تمام سینٹرز میں سورہ الرحمن کی جو تھیریپی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ صبح کے ٹائم میں عبدالرحمن السدائس کی آواز میں ہم پراپر ان کو سناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ آپ کو قرآن پڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان جو کہ باہر ممالک سے آتے ہیں، ان کو نماز تک نہیں آتی، ان کو غسل کے فرائض کا نہیں پتا، ان کو ماں باپ کے حقوق کا نہیں پتا، ان کو نشے کے حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ علم نہیں ہوتا کہ نشہ حرام ہے۔ اس لیے جو مولانا صاحب ہوتے ہر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، وہ باقاعدہ ان کو درس دیتے ہیں، ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھاتے کہ نشے سے آپ نے کیسے دور رہنا ہے۔ اور بہت سے ایسے نوجوان جو ہمارے پاس باہر کنٹری سے آتے ہیں نا، وہ الحمدللہ اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ تھیریپی باہر نہیں ہے، اس لیے ہم دا نیو لائف کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جس موٹیویشن کے ساتھ آپ لوگ
ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں، آپ لوگ میڈیکلی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ یہ جو اسپرچل تھراپی ہے اس سے ہم بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور اس سے ریکوری ڈبل ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ 3 مراحل سے مریض کو گزرنا ہوتا ہے اور اس کا تب ہی علاج کا جو ایک کمپلیٹ جو ہے نا وہ حصہ پورا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ آپ نے اتنی ساری چیزیں جو بتائی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو ایک نشے کے مرض میں مبتلا شخص کو کتنا وقت لگتا ہے عام طور پر، یہ کتنے دن یا کتنے مہینے لگتے ہیں کہ وہ مکمل صحت یاب ہو جائے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ، لیکن جو یوزر ہوتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ یوزر ہے اور آپ کبھی کبھار نشے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ چند ہفتوں میں گھر بیٹھے نشہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ اڈکٹ ہو گئے ہیں اور آپ کی اڈکشن بڑھ گئی ہے اور آپ کو کنٹرول نہیں ہے تو جو ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ 90 ڈیز سے لے کے 120 ڈیز ہوتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ صرف اڈکشن میں مبتلا ہو. اگر خدا نخواستہ نشے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بیماریاں بھی جنم لیتی ہے، جیسے کہ بہت سے نوجوانوں کو ڈرگز کی وجہ سے ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہو جاتا ہے، شیزوفرینیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، بائی پولر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ سائیکیٹرسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہ 6 to 9 منتھس بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور فیملی کا کیا کردار ہے اس سارے پروسیس میں؟ ایک تو وہ آپ نے بتایا کہ ایک ریہیب سینٹر اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اس پیشنٹ کی فیملی ہے اس کا کیا کردار ہے، اور ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا علاج باقاعدہ کرا لے؟ دیکھیں، نشے کی بیماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی کا جو کردار ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے پیاروں کو نشے سے نجات دلانا ہے تو آپ نے جو پہلا سٹیپ کرنا ہے، آپ نے اس کو کونسلنگ کرنی ہے. کونسلنگ کر کے آپ نے اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک جب آپ لے کر آتے ہیں نا تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر علاج میں جیسے کہ آپ نے تعاون کرنا ہے، جس طرح ماہر نفسیات، ہم فیملی کونسلنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو تھراپیز دیں گے، جو آپ کی جو کونسلنگ کریں گے پیشنٹ کے حوالے سے، پیشنٹ کی ریکوری کے حوالے سے کہ فیملی کا کیا کردار ہونا چاہیے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشے کے مریض کا علاج میں فیملی کا کردار بہت اہم ہے. اگر کوئی بھی فیملی ماہر نفسیات کے دیے ہوئے ہدایات پہ عمل کرتے تو اس کا جو مریض ہے وہ ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہے، جیسے کہ علاج میں فیملی کو گائیڈ کرتے ہیں کہ علاج کے بعد آپ نے فیملی پیشنٹ کو تانے نہیں دینے، ٹھیک ہے، ان کو سٹریس والا ماحول نہیں دینا، آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. نشے چھوڑنا ایک مشکل کام ہے، مطلب ہم لوگ ایک چائے تک نہیں چھوڑ سکتے، لیکن نشہ جس شخص نے کیا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ نشہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے. اس لیے فیملی کا جو کردار ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک دوست بن کے مریض کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں اور آپ اس کو ایک ڈرگ فری ماحول دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، سالانہ بیسس پہ اس کو ایک برتھ ڈے کی جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ریکوری کو، تو آپ کا مریض کبھی بھی ریلیپس نہیں ہوگا. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ بہت سی ایسی فیملیز جو کہ کمپلیٹ علاج نہیں کرتے، اس میں فیملی کا جو کردار ہوتا ہے، بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ان کی جو فیملی کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ مختلف لوگ لیتے ہیں. اس میں وہ بندہ جو کہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ایک نشے کے مریض کا جو علاج کرتے ہیں، جو کورس پورا کرتے ہیں، اس میں دوائیوں کے ذریعے، پھر کونسلنگ کے ذریعے، پھر اس کی اسپرچل تھراپی کے ذریعے، جب آپ کو سائیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ اور عالم دین یہ تینوں مل کے ایک بورڈ ہوتا ہے، جب آپ کو وہ ڈیسیجن کر دیتا ہے کہ جی اب آپ کا مریض الحمدللہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہے، ڈرگ فری ہو گیا ہے، وہ اس کی نیند نارمل ہے، اس کا بھوک نارمل ہے اور وہ باہر جا کے سروائیو کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو فالو اپس ہے اس کو بالکل لائٹ نہیں لینا. اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ علاج کے بعد جو ہے نا وہ بہت لائٹ لے لیتے ہیں کہ جی بس علاج ہو گیا ہے تو اس نے نشہ چھوڑ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علاج کے بعد کم سے کم
6 مہینے اگر آپ فالو اپ نہیں کرتے آپ کا علاج ضائع ہو جاتا ہے, آپ دوبارہ نشے میں پڑ سکتے ہیں. اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے فیملی کی. اگر فیملی یہ ذمہ داری جو کہ ڈسچارج کے ٹائم پہ یا ٹریٹمنٹ کے ٹائم پہ ہم جو کاؤنسلنگ کرتے یہ چیزیں بتاتے کہ آپ نے مریض کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے اور اس کو کیا کیا سہولتیں دینی ہیں, کیا سہولتیں نہیں دینی, ٹھیک ہے, اور اس طرح پھر آپ کا پیشنٹ ریکوری کی طرف آتا ہے. صحیح. بہت ساری غلط فہمیاں جڑی ہیں نشے کے مرض کے علاج سے متعلق. کہا جاتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے تو پروسیس بتایا کہ ایک شخص جب کسی ریہیب سینٹر کا رخ کرتا ہے اور جیسے ہی اس کا وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے, سلاخوں کے پیچھے بند کیا جاتا ہے, دنوں بلکہ ہفتوں تک اس کو اس کا من پسند کھانا نہیں دیا جاتا. تو کیا یہ ساری غلط فہمیاں درست ہیں یا پھر اس کے متبادل سچائی ہے, وہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں ایڈوانس مطلب ہر چیز کی ایک ایڈوانس میڈیکیشن آ چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح ہم ٹریٹمنٹ کر رہے, ہم پاکستان میں سرف کر رہے, منشیات کے خلاف جو ہم کام کر رہے, ہمارے جو 4 ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, جیسے کہ باہر سے نیو لائف کا جو ہے نا, نیو لائف میں پیشنٹ آتے یو کے, امریکہ, کینیڈا, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بتا دوں کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم پین فری ڈیٹاکس کرتے. وہ نوجوان جو کہ نشے چھوڑنے کے لیے وہ ڈر لگتا ہے ان کو, کیونکہ وہ کئی مہینوں تک نہاتے نہیں ہیں اور ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہمیں نشے چھوڑ دیا جائے گا, ہم سے جو ہے نا ہمیں کوئی نشہ نہیں ملے گا, ہمیں بڑی تکلیف ہوگی. تو بہترین میڈیکیشن موجود ہے, گھر جیسا انوائرمنٹ موجود ہے, کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ, کوالیفائڈ ماہر نفسیات اور پرسکون ایک لگژری ماحول میں آپ کا ٹریٹمنٹ موجود ہے. پیشنٹ کے ساتھ ہمارا جو عملہ ہے وہ بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کو علاج فراہم کرتے ہیں. ان کی جو روزمرہ روٹین ہوتی ہے گھر کی طرح, یہ بھی ایک گھر کے فرد ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط فہمی ہے کہ مریض کو باندھ دیں گے, مریض کو ماریں گے, مریض کو گالی دیں گے. یہ چیزیں, یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے علاج کا. اگر آپ نے علاج کرنا ہے تو آپ کا جو ٹیم ہے جس میں سائیکیٹرسٹ ہے, ماہر نفسیات ہے, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, عالم دین ہے, ہر بندے کے ایک اپنا اپنا کردار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پیشنٹ یا کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو پیشنٹ آتے ہیں, سب سے پہلے جو ان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ڈرگ فری ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کا دوستانہ گھر جیسا ماحول ہوتا ہے. اور ریہیبلیٹیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں ہم ان کو فل کرتے ہیں. یہاں پہ وہ تمام تر سہولیات دیتے ہیں جو کہ باہر ممالک میں جو ہے نا وہ ایک نشے کے مریض کو ملتی ہے. تو میں ان چیزوں کو بالکل فیملی کو کہتا ہوں کہ آپ آئے, ہمارے پیشنٹ سے ملے اور ہمارے ماہر نفسیات سے ملے, ماحول دیکھے کہ ادارہ کیسے کام کر رہا ہے, ان کے جو سٹاف ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں. اور وہ پیشنٹ خود پھر بتاتے کہ یہاں کا جو عملہ ہے, یہاں کا جو سٹاف ہے, یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ جو فوڈ ہے, ایون کہ ہر چیز کا الحمدللہ تعریف کی جاتی ہے. اچھا, ایک بار اگر کسی نے علاج کرا لیا, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ریلیپس بھی ہوتے ہیں لوگ دوبارہ, تو کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی نارمل زندگی میں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ ان کو علاج کی ضرورت نہیں پیش آتی؟ اچھا, میں یہاں پہ بتا دوں کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو انٹرنیشنل لیول پہ جو نشے کا علاج ہے وہ 90% ناکام ہوتا ہے. اور اس کی ایک خاص وجہ ہے علاج کمپلیٹ نہ کرنا, ٹھیک ہے. الحمدللہ اس ٹائم میں پچھلے 15 سال سے جو ہمارا جو تعداد ہے لاکھوں لوگ, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ ہمارے جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے مریض ریلیپس نہیں ہوتے, ہمارے بھی مریض ریلیپس ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. جیسے کہ ہمارا پچھلے سال کا جو سکسیس ریٹ تھا وہ 70+ تھا. مطلب اگر ہمارے پاس 100 مریضوں نے علاج کیا ہے تو 70% مریض دوبارہ جو ہے نا ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں, وہ نشے کو خیر آباد کر چکے ہیں, وہ ہمارے ٹریٹمنٹ کو جو فالو کرتے ہیں, جو پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ ماڈل کو فالو کرتے ہیں, کورس پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد فالو اپس کو کنٹینیو کرتے ہیں, وہ لوگ کبھی بھی دوبارہ نشہ نہیں کرتے. لیکن وہ نوجوان جو کہ علاج کے بعد
ماہر نفسیات کے دیے ہوئے ہدایات پہ عمل نہیں کرتے. جیسے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے سوسائٹی چینج کرنی ہے, آپ نے موبائل سم چینج کرنا ہے, آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے, اس سے بچنا ہے. اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ 4 مہینے کا نہیں ہے, وہ 6 مہینے کا نہیں ہے, وہ سالوں کا ہے. اگر آپ اپنی ریکوری کے لیے کام کرتے ہیں, آپ ماہر نفسیات کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, آپ ایک ریکوری پلان شیئر کرتے ہیں, اور آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل آتی ہے آپ ماہر نفسیات پہ فوراً آن لائن سیشن کر لیتے ہیں اور آپ اس چیز سے بچ جاتے ہیں, تو آپ نشہ کیا آپ کبھی بھی نشہ نہیں کر سکتے. اور وہ نوجوان جو کہ فالو اپس کنٹینیو نہیں کرتے, دوبارہ اسی سوسائٹی میں جاتے ہیں, دوبارہ فیملی ان کو اسموکنگ کی اجازت دیتی ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کرتا ہے, یہ تو ایک غلط فہمی ہوتی ہے, اور وہ وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پہ اس نے شروعات کی ہوتی ہے. ایسا کوئی شخص جو کہ کسی بھی قسم کے نشے کی لت میں مبتلا ہے اور وہ آپ کی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو خدا نخواستہ بدقسمتی سے کسی نشے کی لت میں لگ چکے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کے ارد گرد یا آپ خود یا آپ کا کوئی پیارا جو کہ نشے کا شکار ہے یا کوئی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے, آپ اس کی بروقت مدد کر سکتے ہیں. آپ خود ریہیبلیٹیشن سینٹر سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کا جو علاج ہے مکمل رازداری کے ساتھ, گھر جیسے ماحول میں, پین فری ڈیٹاکس کے ساتھ, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو علاج فراہم کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی نشے کا شکار ہو, آپ اس کی علاج میں مدد کرے, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو بھی جس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ نے ایک بہت اہم اقدام اٹھایا ہے, ڈیلرز کو ختم کیا ہے. ایک ڈیلرز کو ختم کرنا اس کا مطلب ہے آپ نے 100 نشے کے مریضوں کو بچا لیا ہے. 100 نشے کے مریض جو ہے نا, اس کے ہزاروں خاندان جو ہے نا وہ جو ہے نا بچ چکے ہیں. تو یہ وہ نوجوان جو کہ نشے میں مبتلا ہے اس کی بروقت مدد کرے, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ان کا ٹریٹمنٹ کروائے, کیونکہ ایک شخص نشے میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہزاروں جو ہے نا وہ فیملی جڑی ہوتی ہے, آپ کو دعائیں ملتی ہے, اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اب آخر میں ایک بڑی اہم بات جو مجھے آپ کی ساری گفتگو سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا ہے کہ کوئی شخص اگر نشہ کرتا ہے اور وہ اس سے محظوظ ہو رہا ہے اور اس سے ہونے والے نقصان کے بارے میں پرواہ نہیں رکھتا, ایسے مریض کو علاج کے لیے کیسے آمادہ کیا جائے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے, کیونکہ نشے کا مریض کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا علاج ہو. صحیح. یہ ان سے جو پیار کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. نشے کا جو مریض ہے 10% لوگ جب نشے سے تنگ آ چکے ہیں تو تب وہ علاج کے لیے وزٹ کرتے ہیں یا علاج کے لیے آتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے پیاروں کو نشے کے علاج کے لیے لے کر آنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو موٹیویٹ کرے علاج کے لیے, اس سے بات کرے. جب ان کا موڈ اچھا ہو, اس نے نشہ لیا ہو, تو وہ آپ کی ہر بات سنے گا. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے, تو اس کے لیے بہت سے آپشن موجود ہے. آپ اپنے پیشنٹ کو کسی بہانے سے یا کسی بھی طریقے سے, ٹیسٹ کے بہانے سے, چیک اپ کے بہانے سے, آپ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے جا سکتے ہیں. وہاں پہ جو ایکسپرٹ ہے وہ ان کو فوراً ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ شروع کر سکتے ہیں. لیکن وہ نوجوان جو کہ بالکل علاج کے لیے راضی نہیں ہوتے اور وہ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کرائسس انٹرونشن. اس میں ہماری جو ٹیم ہوتی ہے وہ کرائسس انٹرونشن کے ذریعے مریض کو گھر سے ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لانا, یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس میں نشے سے نجات دلانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا, یہ پچھلے چند سالوں میں ایک اور بھی رجحان جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین نے بھی نشے کا رجحان بڑھا ہے اور خواتین بھی نشے کی طرف گئی ہیں.
تو آپ کے پاس کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور کس ایج گروپ میں اور کس طرح کا نشہ جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں؟ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس جیسے کہ اسلام آباد میں ہمارے جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ 3 میل کے لیے ہیں، ایک فیمیل کے لیے ہم نے اسپیسیفک بنایا ہوا ہے۔ 30% وہ خواتین جو کہ ڈرگز میں مبتلا ہے، اس میں آئس بھی ہے، اس میں انجیکشن بھی ہے، اس میں سلیپنگ پلز بھی ہے، ہر وہ نشہ ہے جو مرد استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ریکوری کا اگر میں بات کروں، جو خواتین کی جو ریکوری ہے وہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ 99% ہے، کیونکہ خواتین کا آج تک ہم جتنے بھی خواتین کا ہم نے علاج کیا ہے، چاہے وہ باہر ممالک سے آئی ہے یا پاکستان سے ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈرگز میں مبتلا ہو، چاہے وہ انجیکشن ہو، چاہے وہ سلیپنگ پلز ہو، چاہے وہ آئس ہو، ایک مکمل رازداری کے ساتھ، ایک باپردہ نظام کے ساتھ جو ہے نا ہم جو علاج فراہم کرتے ہیں اس کا سکسیس بہت اچھا ہے، اور خواتین کا جو ریشو ہے وہ 30% ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات ایڈ بھی کر دوں کہ بہت سے لوگ علاج کی طرف نہیں آتے، وہ اس بدنامی کے ڈر سے علاج کے لیے نہیں آتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری بیٹی نشہ کرتی ہے، یا وہ خدا نہ خواستہ ان کے جو ہے نا وہ باقی لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں جتنا مردوں کا حق ہے اتنا خواتین کا بھی حق ہے علاج کا، اور ہم مکمل رازداری کے ساتھ، مکمل جو ہے نا وہ اس چیزوں کے ساتھ جو ہے نا علاج کرتے ہیں، ان کا نام، ان کا ڈیٹا، ہر چیز جو ہے نا محفوظ ہوتی ہے، اور ہم ان کو آفٹر ٹریٹمنٹ ضائع بھی کر دیتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نا کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بالکل، آپ نے وہ تمام سوالات جو میرے ذہن میں تھے ایک نشے کے علاج سے متعلق، تو میں نے وہ کفایت صاحب سے پوچھے۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی ایسا سوال ہو جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ نشے یا نشے کے مریض سے متعلق ہے، تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ کفایت صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور یقیناً آپ کی یہ جو گفتگو ہے اس سے دیکھنے والوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے موضوعات کو زیر بحث لے کے آئیں جس سے سوسائٹی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو، اور آج کا جو موضوع ہے یہ یقیناً ایک رہنمائی کا باعث بنا ہوگا۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالکل، بہت شکریہ۔ میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا جو کہ منشیات کی لت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو بہت اہم ہے، یہ آپ دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں واٹس ایپ پہ بتائیں کہ اگر آپ کے ارد گرد جو کہ نشے کا مریض ہے اور آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ کفایت صاحب، جزاک اللہ۔